سن 40 ہجری کا جب رمضان اپنے اختتام کو جاتا رہا تو امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ عنقریب تم اپنی نظروں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے اور ان سے ہم یہ سوال پوچھتے۔ اور یوں امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے گھروں میں باری باری افطار کرتے رہے۔ جب 18 رمضان روزے کی افطاری کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو کہ آج اس کے بابا اس کے پاس روزہ افطار کریں گے۔ بی بی ام کلثوم حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کرتی۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو آپ کی بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے میری بیٹی کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک دام سے زیادہ دام موجود ہوں؟ یہ 3 دام کیوں رکھے ہیں؟ اے کلثوم، اس زمین پہ سینکڑوں اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک دام کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام 3 دام کھاؤں؟ ان میں سے یہ 2 دام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ تو بی بی کلثوم نے چاہا کہ میں دودھ کو امام علی علیہ السلام کے لیے رکھ دوں اور نمک کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ قریب کیا، امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے کلثوم، یہ دودھ پڑوسی کے یتیم بچوں کے لیے ہے۔ اور آپ نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس کا اس علی سے وعدہ ہوا ہے۔ بس جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ سر پر رکھا اور اپنی نالین کو اپنے قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سی ہوئی تھی۔ پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں جو آپ کے پرندے موجود تھے وہ آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے کہ مولا تراب رک جائیں۔ امام علی اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں ہے، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ اور آپ محراب کی طرف روانہ ہوئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفہ کی گلیوں میں گونجنے لگی، کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج آسمان کا رنگ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلح پہ قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کر لایا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پہ وار کر دیا۔ بس جیسے ہی آپ کے سر پہ ضرب کا لگنا تھا آپ نے فرمایا، فَاسْتَوْا بِرَبِّ کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سب رونے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے آئے، اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے تو جو چاہنے والا آپ کے لیے شہد کا شربت لایا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا کہ مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلاؤ، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اگر میں اس کی ایک ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا۔
اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور اس زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم پہ پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھر کی طرف واپس پلٹایا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب، بی بی ام کلثوم رونے لگی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، بس آپ بستر بیماری پر آئے۔ طبیب نے دیکھا تو رو رو کے فرمانے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلاؤ، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی اللہ کا مسلسل ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، وہ دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند زاروں قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آگے تو آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب کو ماننا ہے۔ اور پھر حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے لوگوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کے علی کے جنازے کی توہین کرے۔ میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی ہے، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں پر مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے، عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا ہے، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے، حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین، تمہیں کربلا میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو اور ساتھیوں کو تمہارے سامنے مارا جائے گا۔ حسین، حسین،
تمہاری لاش پہ گھوڑے دوہرائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو تو الوداع کہنے بیبیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے کہ سلام ہو اللہ کے رسول، اللہ کے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب یہ فرمانے لگے، یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی اور گھر میں رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی اور یوں حسین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کے جنازے کو پیچھے سے جیسے ہی حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پہ سوار کر دیا۔ حسن و حسین جبرائیل اور میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے، ایک چمکیلے پتھر پر وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی کے لیے، جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے، مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب پر۔